नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहकाम व मसाइल बराए जादू जिन्नात, कोर्स बराए जादू जिन्नात की आज हम वीडियो नंबर 5 पेश कर रहे हैं, पार्ट 5 पेश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि जिन्नात का जादू किस किस चीज़ पे चलता है और जादूगर जिन्नात किन चीज़ों के सामने बेबस होते हैं और जिन्नात ख़वातीन के किन किन आज़ा पे हमला करते हैं, ख़वातीन के कौन कौन से आज़ा मुतासिर होते हैं जिन्नात की वजह से। हमारी गुफ्तगू आखिर तक समाअत कीजिएगा। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे और आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल करते रहें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नाजरीन, आपका कोई सवाल या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो या आप किसी भी मुसीबत परेशानी में मुब्तला हैं और अभी तक आपको कोई कुरानी वजीफ़ा या रूहानी वजीफ़ा आपको नहीं मिला, हमसे तलब कीजिए, हमें ईमेल कीजिए। रूहानी क्लिनिक आपके दुखों का तर्जमान है और शब रोज़ आपके साथ है। ऑनलाइन तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ना आपका मकसद हो, हरूफ की तस्हीह, अल्फाज की दुरुस्तगी करना चाहते हो, कुरान करीम ख़ुद पढ़ना चाहते हो या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमारा बेहतरीन आला तालीम याफ्ता तजर्बाकार मेल फ़ीमेल स्टाफ दिन रात कुरान करीम जैसी अजीम खिदमत के लिए मसरूफ़ अमल है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमें ईमेल करें। आप हमें हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, नंबर 0305 6425397, 0305 64 25 397। नाजरीन, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिन्नात का जादू किस चीज़ पे चलता है और ख़वातीन के कौन कौन से आज़ा को जिन्नात मुतासिर करते हैं और जादूगर किन चीज़ों के सामने बेबस हो जाते हैं। नाजरीन, जिन्नात का जादू, जिन जिन्नात से जादूगर मदद लेते हैं वो इंसानों के जिन आज़ा पर जादू करते हैं वो ये हैं: आँखों पर जादू करते हैं, दिमाग पर जादू करते हैं, इसके अलावा दिल पर जादू करते हैं, मैदा और जिगर पर जादू करते हैं और जादूगर इंसान की शर्मगाह के ऊपर भी जादू करते हैं। यहाँ पर तफसीलात से तो गुरेज करूँगा, बहुत से मसाइल आते हैं। सबसे पहले आँखों की बात करता हूँ। जब जादूगर इंसानों की आँखों पर जादू करता है तो आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, जादू की वजह से आँखों की नज़र कमज़ोर हो जाती है, यहाँ तक कि आँख खैर नहीं देखती बल्कि शर देखती है, अच्छी चीज़ नहीं देखती बल्कि बुरी चीज़ देखती है, हत्ता कि अपने पराये का फ़र्क नहीं रहता, महरम रिश्तों की भी तमीज़ ख़त्म हो जाती है, माँ बहन बेटी बीवी का एहसास तक ख़त्म हो जाता है, रिश्तों का भरम हया गैरत सब चली जाती है। इंसान वही देखता है जो उसे शैतान दिखाता है, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं देखता। हर रिश्ते में जो एक तक़द्दुस, भरम, गैरत, एक हया पाया जाता है वो सब ख़त्म हो जाता है। दरअसल इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं होता। इंसान की आँखों पर जिन्नात और शयातीन की क़ुव्वतें हिसार करती हैं और वही कार फरमा होती हैं इसके पीछे। दूसरा जादू
انسان کے دماغ پہ کرتے ہیں جادوگر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دماغ منفی سوچتا ہے، ذہن صرف برائی سوچتا ہے، دماغ میں گناہ ہی گناہ، انتقام کے جذبات دماغ میں بھڑکتے ہیں. اس کے علاوہ بغض، کینہ، حسد پیدا ہو جاتا ہے. کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتا، سب اس کو برے لگتے ہیں. شکوہ، شکایتیں، یہ سب انسان کے اندر پھر پایا جاتا ہے. اسے سب غلط نظر آتے ہیں، صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے. یہ بھی جادو کی بہت بڑی علامت ہے. تیسرا جادو معدے پر کرتے ہیں. معدے پر جادو کی وجہ سے معدے میں حلال غذائیں جن راستوں سے جاتی ہیں، جن راہوں سے جاتی ہیں، وہ راستے، وہ راہیں بند کر دیتے ہیں، اور معدے کے لیے حرام راستوں سے ناپاک غذا آسان کر دیتے ہیں. یوں معدہ ہر وقت خراب رہنا، پیٹ میں گیس پیدا ہو جانا، قبض کا ہو جانا، بواسیر ہو جانا، یہ سب میرے نزدیک جادو کی علامات میں سے ہیں. چوتھا جادو انسان کی شرمگاہ پر کرتے ہیں. شرمگاہ پر جب جادو کرتے ہیں جادوگر تو شرمگاہ کی حس بڑھا دیتے ہیں. مطلب یہ کہ شہوت بڑھ جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ شرمگاہ حلال راستوں سے ہٹ کر حرام راستوں کی طرف چل نکلتی ہے اور زیادہ حرام راستے پسند کرتی ہے. جائز تعلقات کے بجائے ناجائز تعلقات پسند کرتی ہے. بیوی اچھی نہیں لگتی، دوسری لڑکیاں اچھی لگتی ہیں. گناہ کے تمام وہ راستے جن سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ سارے راستے کھول دیتا ہے، اور انسان کے اندر ایک آگ بھڑک رہی ہوتی ہے جس کو وہ بجھانے کی کوشش کرتا ہے مگر بجھا نہیں سکتا. غرض یہ کہ انسان کے تمام اعضاء پر جنات جادو کرتے ہیں، یا پھر جادوگر جن شیطانی قوتوں کو مقرر کرتے ہیں وہ یہی کہہ کر بھیجتے ہیں کہ فلاں انسان کے اوپر جادو کرو اور اس کے تمام اعضاء پر جادو کرو. اب میں خواتین کے وہ اعضاء بتاتا ہوں جن کے اوپر جنات جادوگر جادو کرتے ہیں. عورتوں کے بالوں کے اوپر بھی جادو کرتے ہیں، اور اس کے سینے پہ بھی جادو کرتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ بھی جادو کرتے ہیں، اور ان کی شرمگاہ پہ بھی جادو کرتے ہیں. ان چار چیزوں پہ یہ جادو کرتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، ان کی جب گندی نظر پڑتی ہے، کالی نظر پڑتی ہے، کالا جادو جب عورت پہ ہوتا ہے تو وہ یا تو بیمار ہو جاتی ہے، یا پھر چہرے پر غیر ضروری بال اگ آتے ہیں، چہرے پر داغ، دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں وغیرہ ظاہر ہوتی ہیں اور چہرہ بدنما ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ عورت کے اندر بے حیائی، فحاشی، عریانی اور بد کرداری کے ایسے انوکھے جذبات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ وہ عورت اندر سے تو معصوم، نیک، حیا، شرم، برہم والی ہوتی ہے، مگر اس کے دماغ میں گندی گندی سوچیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی حرکتیں کر رہی ہوتی ہے کہ دوسرا ان حرکتوں کو دیکھ کر شرما جائے، مگر اس عورت کو ان حرکتوں کی وجہ سے شرم نہیں آ رہی ہوتی. دراصل وہ عورت خود بے شرم نہیں ہوتی، اسے بے شرم کر دیا جاتا ہے، شیطانی قوتیں بے شرم کر دیتی ہیں. اس کے بے شرم ہونے کے پیچھے شیطانی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں.
اب میں بتاتا ہوں کہ جادوگر جنات کن لوگوں کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔ دراصل یہ شریر جنات، شرارتی جنات پہلے سے ہی شریر ہوتے ہیں، پھر جادو ٹونے سیکھ کر اور زیادہ شریر ہو جاتے ہیں، پھر انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جس کو بھی جادو بتایا جائے تو لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کس نے جادو کیا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے کوئی، غیروں میں سے ہے کوئی، اس کا نام تو بتا دیجئے۔ ناظرین، یہ غلط فہمی دور کرتا چلوں، صرف انسان جادو نہیں کرواتے بلکہ جنات خود اپنی طرف سے بھی جادو کرتے ہیں، اور یہ بڑے خطرناک جادوگر ہوتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جنات جادوگر کن کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں؟ وہ فرشتہ صفت روحانی عاملین، باعمل تقوی کے مجسمہ لوگ جو قرآن و سنت کے ماہرین ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے کلام کا علم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہوتا ہے، ان کی زبان میں پھر تاثیر بھی ہوتی ہے، اور جو اعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں ان اعمال پر انہیں کامل یقین بھی ہوتا ہے۔ ایسی صفات کے حامل روحانی عاملین کے سامنے یہ بے بس ہو جاتے ہیں۔ پانی میں بہتا ہوا تنکا جس طرح کمزور ہوتا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ قرآن و سنت کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکتے، اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے والے عاملین کے سامنے یہ نہیں ٹھہر سکتے۔ اگر روحانی ڈاکٹر اور روحانی معالج ان کو قابو نہ کرے، ان پر گرفت نہ کرے، تو یہ انسانوں کو برباد کر دیتے ہیں، کاروبار بند کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ رشتوں میں بندش کرتے ہیں، اولاد کے حوالے سے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ سارے جنات جادوگر کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سب کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ قرآن و سنت بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے مصائب کا حل ہے۔ پریشان نہ ہو، قرآن و سنت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارا بہترین سہارا اور ہمارا بہترین آسرا ہیں۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، جب بھی کوئی مصیبت، پریشانی، کوئی بڑا مسئلہ لاحق ہو، سجدریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اور اپنے تمام بڑے مسائل اور مصائب کے حوالے سے صرف اور صرف تعلیمات نبوی کا مطالعہ کیجیے، اور اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت میں تلاش کیجیے۔ میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔